الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر بزرگوں، دوستو، اللہ تعالی کو جو امت پسند ہے، اللہ تعالی جو امت دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امت میں جوڑ ہو، امت میں اجتماعیت ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ امت پسند ہے. ایک زندگی وہ ہے جو انسان اپنے طور پر صرف اور صرف اپنی ضروریات کا خیال، اپنے ضروریات کی فکر اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اور اس سے آگے بس اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنے بچے. ایک تو یہ ہے. صرف اور صرف اپنی ہی ضروریات میں لگے رہنا، اور امت میں اجتماعیت کی فکر، جوڑ کی فکر، مل جل کر رہنے کی فکر، اور ایک امت پناہ کی فکر نہ ہونا، یہ اللہ کو مطلوب نہیں. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ایسی امت ہو. جو امت اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس میں امت پناہ ہو، اس میں جوڑ ہو. صرف اور صرف اپنی ضروریات کا خیال رکھنا، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ تو صرف جانور تک کی زندگی. یہ جانوروں کا ایک لیول ہے. جانور بھی زندگی گزارتے ہیں، اور جانوروں میں بھی بھوک ہے، پیاس ہے، خواہشات ہے. اگر ایک انسان کی زندگی بھی صرف انہی باتوں تک محدود ہو جائے تو پھر مسلمان تو درکنار، مسلمان ہونا تو درکنار. یہاں تک محدود ہو جانا صرف اور صرف جانوروں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری انسانی برادری کے اندر، پوری انسانیت کے اندر ایک جوڑ ہو. چونکہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ کی ذات قادر مطلق ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو مختلف انسانوں میں اور مختلف سماجوں میں
مختلف سماجوں کے لوگوں کے والد الگ ہوتے، والدہ الگ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کی اصل ایک ہے، تم سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد. تمہارا جو سرا ہے، جو جڑ ہے، وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. انسانوں میں آپ دیکھیں مختلف قسم کے انسان ہوتے ہیں، مختلف رنگ کے انسان ہوتے ہیں، مختلف مزاجوں کے انسان ہوتے ہیں، مختلف سائزوں کے انسان ہوتے ہیں، قد و قامت انسانوں کی الگ ہوتی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک کلر کے لوگوں کا ماں باپ الگ کر دیتے، ایک خاص قد و قامت کے انسانوں کی اصل جو ہے ان کو الگ کر دیتے، لیکن سب کی جڑ اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی کہ تم سب کے ماں باپ جو ہے وہ ایک ہے، تم سب ایک ماں باپ کے اولاد. اور پھر انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات کا مظہر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں ان صفات کا مظہر اللہ تعالیٰ نے وہ صفات کا مظہر انسانوں کو بنایا. اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، مثلا حیا اور پاک دامنی ہے، پاکیزگی ہے. پاکیزگی کا جو مظہر ہے وہ فرشتوں کے اندر اللہ نے رکھی کہ فرشتوں کے اندر بھی کیا ہے، فرشتے سب کے سب پاکیزہ ہے، حیا اور پاک دامنی. اسی طرح اللہ کی جو سب سے بڑی صفت ہے، سب سے بڑی صفت جو ہے وہ ہے محبت. وہ ہے محبت جس کے الگ الگ عنوان ہیں، انسیت کہہ لیجئے، محبت کہہ لیجئے، پیار کہہ لیجئے، ہمدردی کہہ لیجئے، یہ سب الگ الگ عنوان ہے. تو محبت کا مظہر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ انسانوں کو بنایا. انسانوں کے اندر جو محبت، وفاداری، انسیت، ایک دوسرے سے ربط، جوڑ، ایک دوسرے کی ہمدردی جو ہے، یہ در حقیقت اللہ کی صفات ہے. تو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر جو بنایا ہے وہ انسانوں کو بنایا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر یہ جو صفات ہے، یہ جوڑ، یہ ربط، یہ محبت، یہ الفت، یہ صفات قائم ہو. ورنہ صرف عبادات کے لیے تو بہت سارے فرشتے کافی. اس لیے کسی نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. طاعت کے لیے، عبادت کے لیے اللہ کے بے شمار فرشتے ہیں، وہ کم نہیں ہیں. ہر وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کی عظمتوں، اللہ کی بڑائی کے اظہار میں لگے ہوئے، اللہ کی تقدیس میں لگے ہوئے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں لگے ہوئے. اور انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص صفات کا مظہر اللہ نے انسانوں کو بنایا کہ انسانوں کے اندر محبت ہو، انسانوں کے اندر جوڑ ہو. اور اللہ تعالیٰ بحیثیت امت کے جو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایسی امت جس کے اندر جوڑ ہو، ربط ہو. لیکن خاص طور پر آج کے اس دجالی دور کے اندر شیطان نے جو منصوبہ بنایا ہے، شیطان نے جو پلاننگ کی ہے، وہ اس طرح سے شیطان کی سازشیں ہیں اور منصوبے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی خواہشات میں گم ہو کر رہ جائے، کہ انسان صرف اور صرف اپنی خواہشات میں گم ہو کر رہ جائے، کہ انسان کو اپنی خواہشات اور ضروریات کے علاوہ کسی چیز کی یاد ہی نہ رہے. اس لیے ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے، ایسے آلات ایجاد ہوتے ہیں کہ انسان اسی میں مگن ہو کر رہ جائے، سب سے کٹ جائے، رشتہ داروں سے کٹ جائے، بھائی سے کٹ جائے، بہنوں سے کٹ جائے، اولاد ماں باپ سے کٹ جائے. اب دیکھیں نا، سیل فون کیا ہے؟
اس کی لت جس کو لگ گئی وہ کسی کا نہیں رہتا، وہ کسی کا نہیں رہتا، اسے کسی چیز کی فکر نہیں، وہ صرف اور صرف اپنی اس لت میں لگا رہے، اپنی اس عادت میں لگا، اپنی جو اس کا ہابی بنا لیا اس نے، بس وہ اسی کی فکر میں رہے گا، اسی کے لیے جیے گا۔ تو شیطان نے یہ منصوبہ بنایا کہ انسان کی خواہشات کو اتنا زیادہ، خواہشات اس قدر بڑھا دیے جائیں کہ انسان صرف خواہشات کا بندہ بن کر رہتا، اور ضروریات ایسی بڑھا دی جائے کہ انسان صرف اور صرف اپنی ضروریات میں لگا رہے، اسے آگے پیچھے کچھ نظر نہ، اسے نہ تو امت نظر آئے، نہ اللہ کا دین نظر آئے، نہ خود اپنے حقیقی رشتہ دار نظر آئے، کوئی بس اپنے خواہشات میں مگن ہو کر زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ دیکھو کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تو ایک بن کر زندگی گزارو، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان کے اندر امت پناہ ہو، اجتماعیت ہو، جوڑ ہو، ایک دوسرے سے ربط ضبط ہو۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، خاص طور پر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری، وہ کیا ہے کہ اب خاتم النبیین تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہیں پیدا ہوگا، لیکن کار نبوت جو ہے، کار نبوت والے کام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور کار نبوت کون انجام دے گا؟ کار نبوت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اسی امت پر ہے۔ اسی امت کی یہ ذمہ داری ہے، انسانوں کو دوزخ سے ڈرانے کی ذمہ داری، دوزخ سے بچانے کی ذمہ داری، انسانوں کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری، انسانوں کے سامنے رب کا تعارف کرانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ امت کی۔ انسانوں کے اندر غریبوں کی بقا اور غریبوں کے استحکام کے وجود کی ذمہ داری کس کی؟ امت کی۔ ظلم ختم ہو اور ہر انسان کو انصاف ملے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اسی امت کی ہے نا۔ اس لیے تو کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، خاص طور پر مسلمانوں کو، اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو جو اپنی ذات کے لیے نکالی نہیں گئے، اپنی صرف نجی لائف کے لیے زندگی گزارنا، یہ اس کے لیے تم ہے ہی، تمہارا مقصد ہی نہیں ہے، یہ تمہیں برپا ہی اس لیے نہیں کیا گیا، تمہارا مقصد تو اخرجت للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے تم نکالے گئے۔ آپ اس چیز کو سامنے رکھیے، اور آج جو زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں، آج انسان کہہ لیں، مسلمان کہہ لیں، ہم اور آپ جو آج زندگی گزار رہے ہیں، اس میں غور کیجئے کہ صرف اور صرف ہم اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم صرف اور صرف اپنے خواہشات میں گم ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنی ضروریات ہماری بڑی ہوئی کہ صرف اپنی ضروریات میں مگن ہے۔ کیا ہمیں اللہ کا حکم یاد ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ دیکھو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو گے، اللہ کی رسی کو مل کر پکڑ کر زندگی گزارو گے تو دین پر قائم رہو۔ کچھ لوگ پکڑ لیں گے، کچھ لوگ چھوڑ دیں گے، تم دین پر قائم نہیں رہ سکتے۔
بلکہ اس کی اتنی اہمیت ہے، امت کے اندر جوڑ، امت کے اندر اتحاد اور امت کے اندر ربط اور جوڑ کے ساتھ زندگی گزارنے کی اس قدر اہمیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ایک شخص ہے، ذاتی طور پر بہت ہی نیک ہے، روزے بھی کثرت سے رکھتا ہے اور تہجد کی بھی پابندی کرتا ہے، مسجد میں آنا جانا نہیں ہے اس کا، مسجد میں نہیں آتا، لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا، سماجی زندگی جو ہے سماج سے اس کا تعلق نہیں، لیکن ذاتی طور پر ہے بڑا نیک، تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اسے کہو کہ اپنا ٹھکانہ وہ دوزخ میں بنا رہا، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا رہا ہے۔ کیوں؟ انسان اصل میں وہی ہے، یہ انسان کے اندر یہ جو محبت ہے، یہ جو جوڑ ہے، یہ جو ربط ہے، یہ انسان اللہ کی صفت کا مظہر ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کی طرح بناؤ۔ اللہ کے بہت ساری صفات ہے، تو ان صفات میں سے سب سے بڑی صفت جو ہے یہ پیار اور محبت کی جو اللہ کے اندر صفت ہے۔ ایک صفت اللہ یہ ہے کہ اللہ باکمال ہے، اللہ جس طرح باکمال ہے کوئی نہیں ہو سکتا، تو وہ صفت کسی کے اندر اللہ نے نہیں رکھی۔ لیکن اللہ کے اندر جو محبت کی صفت ہے، وہ صفات کا مظہر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا۔ کہا کہ دیکھو اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو یہ صفات اپنانی پڑے گی، جنت میں جانا ہے تو سماجی زندگی گزارنی پڑے گی، سب سے کٹ کر زندگی گزارنا اور صرف اپنی خواہشات میں گم ہو کر زندگی گزارنا، کا یہ زندگی گزارنے کا جو لیول ہے یہ جانوروں کا ہے، جانور بھی اس طرح زندگی گزارتے۔ بلکہ ہم جو عبادات کرتے ہیں، اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادات کا بھی جو نظام بنایا، عبادات میں بھی ہم غور کریں تو ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ عبادات میں بھی تمہارے اندر جوڑ ہو، عبادات میں بھی تم ایک دوسرے سے جڑے رہو۔ عبادت ہم کرتے ہیں اللہ کی، تو عبادت سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانا، اللہ کے سامنے رونا، اپنی لو اللہ سے لگانا، خوب رونا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ خوب رونا، خوب گڑ گڑانا کب ہوگا؟ جب عبادات میں کیا ہوگی؟ یکسوئی ہوگی۔ انسان یکسوئی کے ساتھ سب سے بالکل کٹ کر، مخلوق سے کٹ کر اور رب سے جڑ جائے، اس وقت یکسوئی آئے گی، جبھی اصل عبادت ہوگی نا۔ تو عبادت کی تو یہ خاصیت ہے کہ اس میں یکسوئی ہو، سب سے کٹ کر رب سے جڑ جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت تو ہے، اور ظاہر سی بات ہے یکسوئی جو ہے تنہائی میں زیادہ حاصل ہو۔ انسان اگر تنہائی میں عبادت کرے تو یکسوئی زیادہ حاصل ہو، مجمع میں عبادت کرے تو وہ یکسوئی حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں نماز ادا کرنی ہے تو بغیر شرعی عذر کے تم کو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی پڑے۔ اگر شرعی عذر ہے کوئی تو تم گھر پر پڑھ لو، شرعی عذر نہیں ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی، جماعت کے ساتھ۔ اس سے اندازہ کیجئے، اور یہ بھی نہیں کہ مسجد میں اگر آ گئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تو بس بھیڑ اور بکریوں کی طرح جس طرح چاہو کھڑے ہو جاؤ اور جس طرح چاہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ نہیں، کہ نماز پڑھنے بھی آئے
تو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ تم اگر صف بستہ ہوتے ہو، صف بناتے ہو، تو تمہاری صفیں بھی درست ہونی چاہیے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر لے کر کے درست کرتے تھے۔ ایک صاحب کو دیکھا کہ اس کا سینہ ذرا سب سے آگے کو پھیلا ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارہ کیا اور کہا او اللہ کے بندے اپنی صف کو درست کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر۔ یہ تربیت کہاں سے دی گئی؟ اس کی لنک دیکھیے کہاں ہے۔ یعنی صف میں اگر تم آگے پیچھے ہو جا رہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیں۔ یہ ڈسپلن، یہ رولز کون بتا رہے ہیں؟ یہ رولز جو یہ تہذیب، آپ غور کیجئے، جتنی یہ تہذیب ہمیں بتائی گئی، یہ رولز، یہ اصول بتائے گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری عام زندگی جو ہو وہ بھی رول والی ہو، آزادانہ زندگی نہ ہو، جو چاہے وہ کر لیے۔ یہاں نماز میں یہ سکھائی جا رہی ہے۔ اور پھر کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو صفیں تو سیدھی ہو گئی، کہا دیکھو امام جب اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہے، امام جب رکوع میں جائے تو رکوع میں جاؤ، امام جب سجدہ کرے تو سجدے میں جاؤ۔ اس سے سکھایا جاتی ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی جو ہے، سماجی زندگی میں ایک امیر ہونا ضروری، امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ امیر کی اطاعت کس حد تک ہونی چاہیے، کس طرح فالو کرنا ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جلدی سر اٹھا لیا انہوں نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے غلط حرکت کی۔ کیا تم ڈرتے، اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو گدھے کی چہروں میں تبدیل کر، گدھے کے چہروں میں تبدیل کر دے تمہیں اللہ کا صف کی اتنی حیثیت ہے، اس طرح سب بستہ ہونا ہے۔ تو کیا مطلب؟ صرف یہ نماز کی حد تک یہ تربیت کی جا رہی ہے، یعنی اس طرح جوڑ ہونی چاہیے تمہاری زندگی میں۔ اور اس کی حیثیت اور دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شرط کے بتایا، شرط کے طور پر کہ مسلمان کون ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا۔ ٹھیک ہے، ہم آ گئے مسجد میں نماز پڑھیں، جہاں بھی نماز پڑھے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے نا۔ اگر ہم مسجد میں آ گئے، چاہے جس طرف چاہے چہرہ کر لیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، جس طرح ہم چاہے اپنے چہرے کا رخ کر لیں۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا ہوا کہ تمہارے لیے قبلہ مقرر ہے، اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کرو۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہیں گے، جہاں بھی مسلمان ہیں، جہاں بھی نماز پڑھیں گے، انہیں حکم یہ ہے کہ اپنا چہرہ کدھر کرو؟ قبلے کی طرف، قبلے کی طرف چہرہ کرو۔ حالانکہ ہم تو نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، تم سب کا رخ بھی ایک ہونا چاہیے، تم سب ایک ہو، اور تم سب کا رخ بھی ایک ہونا چاہیے۔ اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے طور پر فرمایا کہ من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، واکل ذبیحتنا، اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو مسلم، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو امت اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اس امت میں آپسی جوڑ ہو، ربط ہو، تعلق ہو۔ اور اسی طرح سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تو یہ حکم ہے کہ دیکھو اب تم نے نماز کے لیے
اپنے کسی امام کا انتخاب کر لیا، امام کا انتخاب کیا، تو امام جو تم متعین کر رہے ہو وہ بھی اس کا اہل ہو، ایرے غیرے کو امام مت بنا لو، وہ اس کا اہل ہو۔ اور جب امام تم نے بنایا تو اب اس امام کو پورے طور پر فالو کرو۔ مثلا کہا ہم نے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کیا تو کہا دیکھو اب امام سے پہلے نہ سجدے میں جانا نہ رکوع میں جانا، اب امام نماز پڑھ رہے، اب امام جب قرات کر رہے، اب تمہارا کام کیا؟ بالکل خاموش ہو جاؤ، تمہارا جو امیر ہے وہ باتیں کر رہا ہے، تمہارا جو امیر ہے وہ باتیں کر رہا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اب یہ قرآن پڑھا، اب تم سب غور سے سنو، اپنے امام کو فالو کرو، وہ جب رکوع میں جائے رکوع کرو، سجدے میں جائے سجدے کرو، ظاہری طور پر بھی اور پھر باطنی طور پر بھی۔ اب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں کہ کتنی باریک سے باریک تربیت کی گئی، کہ نماز پڑھا رہے، نماز میں کبھی آگے پیچھے ہو گئے، جہاں بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونا تھا بیٹھ گئے، تو اب کیا طریقہ بتایا؟ اب ایسا نہیں کہ تم جماعت سے نکل جاؤ، تم جماعت سے نکل جاؤ، امام صاحب کا بائیکاٹ شروع کر دو، تو بھائی کہاں ہے ذہن، کیا کر رہے امام صاحب نماز میں، کہاں چلے جا رہے؟ نماز میں کوئی بھول ہو گئی، امام صاحب سے غلطی ہو گئی، کیا کرنا ہے؟ کیا تربیت دی گئی؟ کہ نماز میں ہو تو بس کیا کہو؟ سبحان اللہ۔ کہا امام صاحب دھیان نہیں رہتا کیا؟ نہیں، کچھ نہیں کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ امام صاحب غلطیوں سے پاک ذات صرف اللہ کی، یہ میسج دیا جائے، امام متنبہ ہو، امام کو اس طرح اطلاع دو، سبحان اللہ، کہ غلطیوں سے عیب سے پاک ذات صرف اور صرف اللہ کی۔ یہاں تک تربیت کی گئی۔ اور پھر آگے نماز کے باطنی طور پر اب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو اب جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام صاحب جب کہہ رہے ہیں تو امام صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں یا اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، نہیں، کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب آپ کی عبادت کرتے اور ہم سب مل کر آپ سے مدد طلب کرتے۔ پھر رکوع کیے، رکوع کرنے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو کہتے ہیں ربی نہیں کہتے ربنا لک الحمد، ہم سب کے پروردگار، ہم سب کے پروردگار، سب میں، اپنی انا نہیں کہ صرف میں کر رہا ہوں، نہیں، ہم سب کے پروردگار۔ اتحیات پڑھتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیہ، نہیں کہ سلامتی صرف مجھ پر، نہیں، السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر سلامتی نازل فرما۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب پر سلامتی، سب پر اللہ کی رحمت ہو، سب پر اللہ کی برکت ہو۔ تو صرف ایک نماز میں اگر انسان غور کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیسی ہماری تربیت کی گئی، کیسی ہماری تربیت کی گئی، کہ ہم امت کے اندر کس طرح جوڑ ہو، کس طرح ربط ہو، اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارے۔ اور یہ جوڑ ہے ہفتے میں ایک دن کا جمعہ کا، گھر میں 5 وقت تو مسجد میں آنا ضروری ہے، 5 وقت آنا ضروری ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں، نوجوانوں کو لو اور ان تمام گھروں کو جا کر آگ لگا دو جو بلا عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیتے۔ اب تو رحمت للعالمین، تو 5 وقت محلے والوں کو مسجد میں آنا، یہ ایک جوڑ ہے، یہ ایک ربط ہے۔ پھر جمعہ کو آنا ہے، پھر سال میں 2 عیدیں، سب مسلمان اکٹھے ہونے، اس سے بڑھ کر انداز تربیت کیا ہو؟ یہ اسی لیے ہے کہ مسلمانوں کی زندگی صرف اپنی نجی زندگی نہیں، اپنی لائف، میں، میرا گھر، میرا مکان،
میری بیوی میرے بچے، بس دیٹس آل، بس میری ضروریات میرے خواہشات پورے ہو رہے یا نہیں ہو رہے. نہیں، یہ زندگی تو ہم سے بہتر جانور گزارتے. جنت میں جانے کے لیے صرف یہ ضروری، یہ زندگی کافی نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے سماجی زندگی ضروری. جنت میں جانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، اللہ کی صفات کا مظہر جو اللہ نے ہم کو بنایا ہے، وہ صفات ہمارے اندر ہونا ضروری. اور یہی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دیکھ لیجیے کس طرح زندگی تھی. نہ کوئی ترتیب ہے، نہ کوئی یونٹی ہے، یا نہ کوئی اتحاد ہے، نہ کوئی اجتماعیت ہے. کیسی زندگی جانوروں کی طرح گزر رہی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد تیار کیے، پھر ان میں جو تربیت کی گئی، ان کا جو منصوبہ بنایا گیا، ان کی جو پلاننگ کی گئی، اور پھر صحابہ کرام جب پوری دنیا میں رول ہوئے، جہاں بھی گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران گئے تو ایران کا جو مشہور پہلوان رستم، اس نے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ جب دیکھا کہ یہ لوگ پوری اجتماعیت کے ساتھ صف بستہ ہو کر یہ نماز پڑھ رہے، اور امام نماز پڑھا رہا ہے، امام جس طرح سے امام کا اشارہ ہو رہا ہے، یہ اسی طرح امام کو فالو کرتے. جب یہ تکبیر کہتے تب یہ بعد میں یہ لوگ اس طرح تکبیر کہتے. تو پورا پانچوں ٹائم اس نے نماز کا نظام کو دیکھا کہ بھائی کس طرح یہ لوگ امام کی اقتدا کرتے. تو وہ غصے میں آ گئے، خوب غصے میں آ گیا رستم، اور اس نے کہا اکل عمر کہ عمر میرا کلیجہ چبا رہا ہے. عمر جو ہے، یعنی وہ جو سسٹم دیکھا، وہ جو تربیت صحابہ کرام کی دیکھی، تو کیا کہتا ہے کہ عمر میرا کلیجہ چبا رہا ہے. اکل عمر کبھی دی، اس نے کہا کہ عمر میرا کلیجہ چبا رہا ہے، اور یہ کل کے کتے آج ان کو آداب سکھا رہے ہیں، یہ اتنے باادب بن گئے. یہ کل کے کتے، انہوں نے کہا کہ کل ان کی زندگی کیسی تھی، کیسی افراد تفرید بھری زندگی تھی، جانوروں کی طرح زندگی. آج یہ دنیا کے سب سے بڑے مہذب بن گئے، اس کے اندر اس قدر جوڑ اور مہذب پن تہذیب آ گئی. تو وہ منظر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ عمر میرا کلیجہ جلا رہا ہے، میرا کلیجہ کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ امت کو دیکھ رہے ہیں، امت کے اندر امت پناہ ہو، جوڑ ہو. آج پورے عالمی سطح پر دیکھ رہے ہیں کہ آج امت مسلمان جہاں بھی ہے، ہم اپنی نجی زندگی گزار رہے ہیں، ذاتی زندگی گزار رہے ہیں. امت پناہ نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے، ربط نہیں ہے، بس خواہشات کے غلبے میں زندگی گزار رہے ہیں. آج ہم یہاں دیکھ لیں، خود اپنے اس ملک میں کہتے کتنے ہیں، 25 کروڑ مسلمان، کہتے ہیں نا 25 کروڑ ہے، لیکن 25 کروڑ میں اتحاد ہے. یہ 25 کروڑ نہیں، 25 کروڑ مسلمان نہیں، 25 کروڑ ٹکڑوں میں مسلمان. یہ 25 کروڑ ٹکڑے ہیں مسلمانوں. ظاہری طور پر ہے 25 کروڑ، لیکن 25 کروڑ ٹکڑے ہیں مسلمانوں. اگر یہ چند کروڑ مسلمانوں میں بھی یہ اجتماعیت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں گے. محبت ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. کیسے کیسے اس وقت حالات تھے، لیکن صحابہ کرام نے کی جب تربیت ہوئی تو وہ اس طرح اپنی ساری دشمنیوں کو بلا کر کس طرح آپس میں شیر و شکر ہو گئے. تو کس نے کیا؟ یہ اللہ نے تالیف قلب اللہ نے فرمائی. یہ اتحاد ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، یہ محبت. پھر وہ اس طرح بھائی بھائی سے بڑھ کر بن گئے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ اجتماعیت والی زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ کو امت پناہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ امت کے اندر یہ جوڑ ہو، اور امت ہر شر سے اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کی توڑ سے حفاظت فرمائے، اور جوڑ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رہنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.